آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا تم سے حساب لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہیں بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مغفرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات اسپیشلی آتی ہیں، ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو معراج کے موقع پر عرش کے نیچے ایک خزانے سے عطا کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور ان میں دو آیات اتاری جس پر سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام میرے پاس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ پہلا فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ یعنی سورۃ البقرہ کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا پھر قبول ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں
سب سے پہلے جو یہ بات ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی ہم اپنے نفسوں میں چھپا کے رکھیں یا ظاہر کریں، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر بات کا حساب ہے، آپ دیکھیں صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے تھے جب انہوں نے یہ بات پڑھی تھی اور سنی تھی کہ یعنی جو دل میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، ان کے اوپر بھی ہمارا حساب ہوگا۔ تو اس پر ان کو بتایا گیا کہ وہ کیا کہیں، سمعنا و اطعنا غفرانک ربک۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس سورت کی ابتدا بھی ایمان کے ساتھ ہوئی اور اس کا اختتام بھی ایمان پر ہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایمان لے کر آئے۔ تو یہ جو سورت البقرہ ہم نے پوری مکمل پڑھی، آپ دیکھیں اس کے اندر توحید، آخرت پر ایمان اور بہت سارے احکامات ہیں اس کے اندر، اور اینڈ پر اس بات کی تصدیق ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو ماننے والے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے ان ساری چیزوں پر۔ اور پھر وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّكَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سنا تو ہم نے ہے، لیکن کیا ہم دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے؟ اور پھر آپ دیکھیں سیکوینس دیکھیں نا، کہ سننا ضروری ہے اور سننے کے بعد اطاعت ضروری ہے، اور سن کے اطاعت کر کے پھر اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، غفرانک ربنا۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا، غفرانک، بخشش تیری۔ جیسے کوئی پیاسا جب پانی مانگے تو آپ دیکھیں جب کوئی کہتا ہے نا کہ آپ مجھے پلیز پانی دیں گے، لیکن جو بہت شدت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اس سے کہتا ہے پانی پانی۔ غفرانک ربک، تیری بخشش چاہیے ہر حال میں۔ آپ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے نا کہ ہم کتنے چیزوں میں پیچھے ہیں، کتنی چیزوں میں کمزور ہیں، کتنی چیزوں میں ابھی ہماری کمی بیشی ہے۔ تو اس موقع پر دل کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اور کچھ نہیں پتا، صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ تجھ سے تیری بخشش چاہیے۔ غفرانک ربنا، تو ہمارا رب ہے نا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، پلٹنا تیری طرف ہے۔ جتنا یہ احساس شدت پکڑتا ہے کہ پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اتنی اپنے گناہوں کا احساس انسان کو ستانے لگتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم بھی تیار ہیں یہ کہنے کے لیے کہ سمعنا و اطعنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا؟ اور اگر ہمیں گناہ اپنے بہت زیادہ پریشان کرنے لگیں تو اس کا بھی ایک حل یہ ہے کہ انسان کوئی بھی اللہ کی اطاعت کا کام کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ جس طرح ایک حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی اس طرح وضو کرے، جس میرے وضو کی طرح وضو کرے، اور پھر ایسے نماز پڑھے کہ اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم توبہ استغفار کرنے کے باوجود دل کے اندر ایک کھٹک ہوتی ہے کسی گناہ سے ریلیٹڈ، تو وہ کس طریقے سے دور کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہمیں طریقہ بتایا۔ تو کوئی بھی اطاعت کا کام کرنے کے بعد پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بھی بوجھ اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں ڈالتا، کسی پر بھی اس کے جتنی بھی اس کے اوپر ذمہ داری جو بھی ڈالتا ہے وہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق ڈالتا ہے، اس سے بڑھ کے بوجھ اللہ تعالیٰ کسی پہ نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ ہر شخص نے جو کمائی کی اس کا پھل اسی کے لیے۔ تو یہ جو ہم جس کے ساتھ بھی کرتے ہیں اللہ کی خاطر بھلائی جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہمیں ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا بھی وبال اپنے اوپر ہے۔ یہ جتنے بھی نیک اور برے اعمال ہیں ان کا ڈائریکٹ اثر ہمارے اپنے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ کتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھا دی گئی کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پہ ہمیں نہ پکڑنا، اور ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پچھلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے۔ اور پھر اینڈ پہ یہ جو خاص طور پہ 3 لفظ ہے نا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور پھر آخر میں یہ کہنا انت مولانا، کہ اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں یہ وہی شخص بول سکتا ہے اور دل سے یہ الفاظ، کہ جس کو واقعی میں اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے کہ یا رب ہم کتنے تجھ سے دور ہیں، ہم کتنے گناہگار ہیں، لیکن تیری رحمت ہے نا، فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا، بخش دے، معاف کر دے، رحم کر دے، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور کافر قوم کے مقابلے میں